الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، امت کا بھلا یوٹیوب چینل اپنی تمام آفیشیل میڈیا ٹیم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت، ایک نعت خواں ایک ملاقات کے خوبصورت سیگمنٹ کے ساتھ۔ اور ہمارا یہ سلسلہ بہت زیادہ محبتوں اور الفتوں کے ساتھ نہ صرف دیکھا جا رہا ہے بلکہ نعتیہ منظر نامے پر اپنے اثرات بھی مرتب کر رہا ہے۔ آج کا یہ ہمارا مبارک سلسلہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہونے والا ہے کہ میرے درمیان میرے ایوان میں امت کا بھلا اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے نوجوان پرعزم لائق ست تکریم حضرت علامہ مولانا ابو الحسن علامہ احمد رضا مدنی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ۔ آج ہم موجودہ نعتیہ منظر نامہ اور ہماری ذمہ داریوں پر ان سے گفتگو کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواؤں ابو الحسن حضرت علامہ حافظ احمد رضا مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ جی، آپ کی آمد کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے بہت زیادہ مصروفیت کے باوجود بہت ہی محبتیں اور شفقتیں عطا فرماتے ہوئے آج ہمارے درمیان جلوہ فروز ہونے کا ہمیں اعزاز دیا۔ حضور والا، گفتگو کا آغاز کروں اس یقین کے ساتھ آپ سے کہ ہم نعت رسول پڑھنے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں، محفلوں میں ہماری حاضریاں ہوتی ہیں، عشاقان ذکر رسول بڑی الفت و محبتوں سے نوازتے ہیں، ہمیں پذیرائی ملتی ہے، ہمیں محبتیں نصیب ہوتی ہیں، ہمیں مان دیا جاتا ہے، ہمیں وقار سے نوازا جاتا ہے۔ یہ سارے اعزازات بلا شبہ ہر نعت خواں کے دامن میں موجود ہیں، لیکن نعت خواں احباب فی زمانہ مجھ سمیت کیا اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کر پا رہے ہیں؟ اور ایک نعت خواں کو اپنی ذمہ داریاں، اپنا کردار، اپنی نشست و برخاست کس طور پہ پیش کرنی چاہیے؟ خاص کر عشاقان ذکر رسول جب ان کو دیکھتے ہیں بڑی الفت کے ساتھ، تو ایک نعت خواں کو کیسا ہونا چاہیے، کس انداز میں اپنے سارے معاملات کو پیش کرتے ہوئے چلنا چاہیے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے آپ سے۔ پہلے ہم نعت رسول پیش کریں گے آپ کے ساتھ تشریف لائے ہوئے بہت ہی محترم ثنا خواں محمد رافع قادری سے ملتمس ہوں کہ نعت رسول پیش فرمائیں۔ ان کی نعت شریف کے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز حضرت علامہ ابو الحسن حافظ احمد رضا مدنی دامت برکاتہم القدسیہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کہ عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں، عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں، میرے جیسے لاکھوں ہی، میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں، میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں۔ کون سا میں زاہد ہوں، کون سا میں ساجد ہوں، کون سا میں زاہد ہوں، کون سا میں ساجد ہوں، بس آپ کا حوالہ ہے، آپ کا حوالہ ہے، اور ہم آپ کے حوالے ہیں، آپ کا حوالہ ہے، صلی اللہ آپ کا حوالہ ہے، اور ہم آپ کے حوالے ہیں۔ تیری نوکری آقا
دراصل بادشاہی ہے تیری نوکری آقا، دراصل بادشاہی ہے ان کو کیا خبر ہوگی، ان کو کیا خبر ہوگی، جن کے دل پہ تالے ہیں ان کو کیا خبر ہوگی، جن کے دل پہ تالے ہیں۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر کہ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر صلی اللہ، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں، میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ۔ عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے، عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے، ہمیں سلیقہ نعت رسول مل جائے، ہمیں سلیقہ نعت رسول مل جائے۔ ادھر میں نعت پڑھوں اور ادھر مقدر کو، ادھر میں نعت پڑھوں اور ادھر مقدر کو حضور آپ کے قدموں کی دھول مل جائے، حضور آپ کے قدموں کی دھول مل جائے۔ ناظرین محترم، بارگاہ خیر الانام میں محمد رافع قادری نذران عشق و محبت پیش کر رہے تھے۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا ابو الحسان حافظ احمد رضا مدنی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ میرے ایوان میں تشریف فرما ہے، امت کا بھلا اسٹوڈیو میں۔ آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آج علامہ صاحب جو جو افکار و خیالات ہمیں منتقل کریں گے انشاءاللہ اس کی روشنی میں اپنے نعتیہ سفر کو لے کر چلنے کی ہم سعادتیں حاصل کریں گے۔ علامہ احمد رضا مدنی اب انشاءاللہ العزیز اپنے افکار و خیالات بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے میں امت کا بھلا چینل اس کے سی ای او حضرت شیخ نہال نافی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی پوری ٹیم، خصوصاً فکر رضا نعت کونسل کے ہمارے روح رواں محمد کامران صدیقی القادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ ماشاءاللہ عز و جل اس چینل کے لیے اتنی تگ و دو کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ عز و جل امت کا بھلا چینل پر سب سے پہلی بات حقائق کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سبحان۔ اور دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ بطور نعت خواں ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، اللہ بطور نعت خواں سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر 5 وقتہ نماز کو فرض فرمایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے نعت خواں کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ نعت خواں نمازوں کا پابند ہو، بے شک سبحان اللہ۔ کیونکہ کامران صدیقی بھائی دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو نعت خواں احباب بظاہر تو نعت خوانی کرتے ہیں لیکن نعت خوانی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نمازوں کے پابند نہیں ہوتے، اللہ اللہ۔ اور نمازوں کی پابندی نہ کرتے ہوئے وہ نعت خواں احباب جو محافل نعت میں تو شرکت کرتے ہیں لیکن
ایک فرض کام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدم فرمایا مستحب پر، اس فرض کام کو چھوڑ کر مستحب کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فرض کا درجہ تو مستحب سے بہت زیادہ افضل ہے۔ اب اس فرض کام کو چھوڑ کر جو مستحب کام کرتے ہیں تو گویا وہ ایک نیکی کا بہت بڑا سرمایہ کھو رہے ہیں، اور بروز قیامت ہر مسلمان سے، ہر ذی شعور سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے نماز کی کتنی حفاظت کی۔ تو بطور نعت خواں میں بھی یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ تمام نعت خواں احباب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں، اور دوسری بات، جتنا نعت خواں شریعت کا پابند ہوگا، جیسا کہ نعت خواں احباب کو دیکھا جاتا ہے کامران صدیقی بھائی کہ نعت خواں تو ہیں لیکن چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی نہیں ہے، اور داڑھی خشخشی رکھنا یا ایک مٹھی سے کم رکھنا ویسے ہی حرام ہے، اور پھر بطور نعت خواں ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی۔ خشخشی داڑھی والے جو نعت خواں احباب ہیں، میں اکثر جہاں تک میری رسائی ہے بہت خلوص و ادب سے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اس بات پہ قائل کر سکوں کہ آقا کریم کے عشق کے دعوے تو آپ کر رہے ہیں مائک پر، چہرے مبارک سے بھی ظاہر ہو آپ کی داڑھی شریف کی صورت میں، تو جو خشخشی نعت خواں داڑھی والے جو نعت خواں ہیں اور بڑے بڑے ان کے قد ہیں، بڑے بڑے معاملات ہیں ان کے، ان کو بلانے والے عشاقان رسول کو بھی کیا آپ پیغام دیں گے؟ ان کو بھی کوئی درس ایسا دیا جائے کہ وہ بھی پھر منتخب کرے نا، ایسے صوم و صلات کے پابند نعت خواں منتخب کیے جائیں، ایسے بادشاہ نعت خواں منتخب کیے جائیں کہ جو نعت رسول پیش کر رہے ہوں تو ایک وجدانی کیفیت کا سرور آ جائے، وجدانی کیفیت کا ماحول بن جائے۔ تو یہ عشاقان ذکر رسول جو محافل منعقد کرتے ہیں ان کا بھی کہیں قصور ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر ہے تو کس انداز میں ان کی اصلاح کریں گے؟ اس حوالے سے بھی گفتگو فرمائیں۔ بالکل ان عشاقان مصطفیٰ کا بھی قصور اس میں بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو ترغیب دینے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے۔ اللہ، اب جن عشاقان مصطفیٰ نے ان نعت خواں احباب کو بلایا جو بظاہر خشخشی داڑھی والے ہیں، اللہ، لیکن ان کے دعوے یہ ہوتے ہیں کہ بھائی عشق رسول تو دل میں ہوتا ہے، اللہ، آپ ہمارے عشق رسول کا پیمانہ کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ، آپ ہمارے عشق رسول کو کس ترازو میں تول رہے ہیں؟ بھائی ہم آپ کے عشق رسول کے آپ کے عشق رسول کو کسی ترازو میں تولنے کی کوشش نہیں کر رہے، لیکن عاشق جو ہوتا ہے نا، جو عاشق ہوتا ہے بھلے وہ کسی کا بھی عاشق ہو، لیکن ایک عاشق رسول ہو، ایک عاشق رسول ہو، عاشق رسول کا عشق اس کی صورتحال سے، اس کی بظاہر جو گیٹ اپ ہے، اس کا جو بظاہر حلیہ ہے اس سے نظر آنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ جب محافل نعت میں نعت پڑھنے گئے، آپ کی نعت کسی کو اچھی لگی، اللہ، آپ کی نعت کا اچھا لگنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبولیت کا وقت بھی ہو سکتا ہے، اللہ، اس سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ، لیکن پیارے بھائی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی نعت شریف قبول ہو گئی، لیکن کیا آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی قبولیت کا مقام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ، اللہ، صحیح ہے۔ یا تو ایسا ہو کہ آپ کی نعت شریف قبول ہے لیکن آپ قبول نہیں ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ بڑھیا والا واقعہ تو بڑا مشہور ہے نا کامران صدیقی بھائی، ہم نے علماء سے سنا کہ جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس پر تشریف لائی اور بظاہر آواز اچھی نہیں تھی، اللہ، لیکن ایک عاشق رسول جو برابر میں کھڑا ہوا تھا اس کی آواز اچھی تھی، لیکن بڑھیا نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت کے پھول نچھاور کرے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوئے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خواب میں تشریف لے آئے۔ اور ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے جو عشاقان مصطفیٰ نعت خواں احباب کو بلاتے ہیں کہ باشرہ نعت خواں احباب کو بلایا جائے۔ کیوں کہ جو آپ نے جس نعت خواں کو بلایا اگر وہ باشرہ نہیں ہوگا اور وہ ترغیب دلا رہا ہے دوسروں کو کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں یا آپ عشق رسول میں ڈوب کر نعت خوانی سنیں، تو وہ جو آڈینس ہوگی نا، جو عوام ہوگی، جو پبلک سننے والی ہے، وہ یہی سوچے کہ یار نعت خواں کا تو صرف جو ہے نا اتنا ہی انداز ہوتا ہے کہ وہ نعت پڑھتے ہیں اور جو نا زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں، وہ ہم سے ادب و آداب کیا لیں گے؟ اللہ، اللہ، وہ ہم سے عشق رسول کی چاشنی کو کیا قبول کریں گے؟ اللہ، 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 ایسا تو ناممکن سی بات ہے نا کامران صدیقی بھائی۔ اللہ، اگر ہم اس بات کو قبول کر لیں کہ بھائی خشخشی داڑھی میں بھی آپ عاشق رسول ہو، تو بھائی عاشق رسول کا عشق یہاں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اللہ، کہ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ اچھا، حیرت انگیز بات یہ حضور والا، میں جسارت کر رہا ہوں آپ کے وسیلے سے یہ بات کرنے کی،
آن دی ریکارڈ یہ بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. حیرت انگیز بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی عمریں تمام ہونے والی ہیں نعت خوانی کی دنیا میں. نعت رسول پیش کرتے ہوئے انہیں ایک عرصہ ہو گیا, کئی دہائیاں ہو گئی ان کو نعت رسول پڑھتے ہوئے. تو اس کے باوجود علامہ لفیظ, مطلب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے اور مرکز و محور یہ ہے کہ عشاقان ذکر رسول جو محافل منعقد کرتے ان کی بھی ذمہ داری بنتی. ہر ایک بلیم نعت خواں پر یا علماء کرام پر آپ ڈال کر بری الذمہ نہیں ہو سکتے. عشاقان ذکر رسول کو بھی یہ اویئرنیس ہونی چاہیے, یہ ان کے اندر یہ ایبلٹی, یہ سوچ, یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ جس نعت خواں کو بلا رہے ہیں وہ مکمل صوم و صلات کا پابند اور بظاہر اپنے گیٹ اپ اور حلیے سے بھی عاشق رسول نظر آئے. بالکل ارشاد فرمائیے. بالکل صوم صلات کا پابند ہونا تو کامران صدیقی بھائی ویسے بھی ضروری ہے. اس کی وجہ ہے کہ بطور مسلمان ہم پر جو ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف نعت خواں پر تھوڑی ہوتی ہیں. اللہ صرف اور صرف جو عاشق مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرے اس پر تھوڑی ہوتی ہے. اللہ, بلکہ فی زمانہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, صحیح ہے, اس ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے. اس کے لیے نعت خواں ہونا شرط نہیں ہے, لیکن سب سے پہلے آپ ایک کامل مسلمان بننے کی کوشش تو کریں. اللہ, آپ پھر نعت خواں ہونے کا بعد میں دعویٰ کریں. اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کو پورا کرنے کی بھی کوشش کریں. اور رہی بات آج ہمارے درمیان جو آئیڈیل شخصیت ہیں ان میں الحاج خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ, پچھلے دنوں جن کا انتقال ہوا, سبحان اللہ, یہ بھی تو ایک نعت خواں تھے. واہ واہ, ان کا طرز زندگی کیسا تھا کہ نعت خوانی میں اتنا نوازا گیا, اللہ کریم کی عطا سے اتنا نوازا گیا, لیکن وہ کیسا مرد کلندر تھا کہ جس نے 2 کروڑ روپے کی لاگت سے مسجد بھی بنائی, مدرسہ بھی بنایا, سبحان اللہ, اور اپنے نعت خواں ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے, عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے, سبحان اللہ, امت کا بھلا کرتے ہوئے, اس امت کے بھلا چینل کے توسط سے کر رہا ہوں کہ اگر آپ امت کا بھلا کرنا چاہتے ہو تو ایسے عاشق رسول کو بھی تو آپ فالو کرنے کی کوشش کریں نا. ایسے نعت خواں کو تو فالو کرنے کی کوشش کریں جو خود بھی صوم و صلات کا پابند ہے. اور پھر ساتھ ساتھ جب وہ کسی نعت خوانی میں جا رہا ہے تو نعت خوانی میں جاتے ہوئے اس کا طرز عمل یہ کہ لوگوں کی کنسنٹریشن, لوگوں کی توجہ میری نعت پر ہونا چاہیے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر خیر پر ہونا چاہیے. ابھی میں نے ایک تحریر پڑھی کامران صدیقی بھائی, یہاں پر برسبیل تذکرہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ الحاج خالد حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت فلاں نعت خواں بہت بڑا نام ہے, آپ ان کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ایک اچھا کمبینیشن بنتا ہے, اچھا مقابلہ ہو جاتا ہے, آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائیں, لگے کہ جو نا لوگوں کا رجحان نعت کی طرف نہیں رہتا, لوگوں کا رجحان سرتال کی طرف رہ جاتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ بارگاہ رسالت سے توجہ ہٹ کر سرتال کی طرف جائے. ایسا بھی تو نعت کا ہونا چاہیے نا جو صوم و صلات کا پابند ہے, اور پھر طلبہ علم دین پر اب جو نعت خوانی میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے جو اسے عنایت کیا گیا وہ طلبہ دین پر وہ خرچ کر رہا ہے. اللہ 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 اللہ, ایسا بھی تو ہونا چاہیے. ناظرین محترم, خدا لم یزل عز و جل کی بارگاہ میں ملتجی ہیں کہ وہ حضرت خالد حسنین خالد نور اللہ مرقدہ کی مرکت پر کروڑوں برکت نازل فرمائے. علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ کا تذکرہ فرما رہے ہیں, اور بلا شبہ عاشق کامل اور عاشق ماہ نبوت نعت خواں کو اگر فالو کرنا ہے تو وہ حضرت خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مبارکہ کو فالو کیجئے کہ جنہوں نے اپنی جیب سے نہ صرف ایک عظیم دینی ادارہ قائم کیا بلکہ اس کے تمام طلباء کو اپنی اولاد کا درجہ دیتے ہوئے شفیق انداز میں ان کی تربیت فرمائی. آئیے نعت رسول مقبول سنتے ہیں حضرت علامہ کے لب و لہجے میں. بہت خوبصورت انداز میں آپ بارگاہ خیر الانام میں اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں. آئیے گزارش کرتا ہوں حضرت علامہ ابو الحسان حافظ احمد رضا مدنی سے کہ آپ بارگاہ رسالت میں کوئی خوبصورت سا کلام پیش فرما کر امت کا بھلا یوٹیوب چینل سے وابستہ تمامی ناظرین کو, دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو مستفیض فرمائیں. نعت رسول پیش فرما رہے ہیں علامہ حافظ احمد رضا مدنی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی
اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ گئے پیتے ہم گئے پلاتے یہ گئے اور ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے لطف وہاں فرماتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری نظر لوگوں کی جیبوں پر نہیں بلکہ مکین گنبد خضرا کے خزانوں پہ ہونی چاہیے. جبھی تو امام اہل سنت نے کیا خوب لکھا کہ باپ جگہ بیٹے سے بھاگے باپ جگہ بیٹے سے بھاگے تو آ کہہ کر بلاتے یہ ہے آ کہہ کر بلاتے یہ ہے کہہ دو رضا سے خوش گو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش گو خوش رہ کہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے. سبحان اللہ. آئی جب یاد تصور میں جھکا لی نظریں آئی جب یاد تصور میں جھکا لی نظریں ہم اسی طرح کئی بار مدینے پہنچے ہم اسی طرح کئی بار مدینے پہنچے پڑھی جاتی ہیں مدینے میں منور نعتیں پڑھی جاتی ہے مدینے میں منور نعتیں مجھ سے پہلے میرے اشعار مدینے پہنچے مجھ سے پہلے میرے اشعار مدینے پہنچے نعت میں کیسے کہوں ان کی رضا سے پہلے نعت میں کیسے کہوں ان کی رضا سے پہلے میرے ماتھے پہ پسینہ ہے ثنا سے پہلے میرے ماتھے پہ پسینہ ہے ثنا سے پہلے اور ان کا در وہ در دولت ہے جہاں شام و سحر ان کا در وہ در دولت ہے جہاں شام و سحر بھیک ملتی ہے فقیروں کو صدا سے پہلے بھیک ملتی ہے فقیروں کو صدا سے پہلے. ناظرین محترم ایک نعت ایک ملاقات کا یہ خوبصورت سا سیگمنٹ جاری ساری ہے. میرے ایوان میں تشریف فرمائے ابو الحسان حضرت علامہ مولانا حافظ احمد رضا مدنی دامت برکاتہ قدسیہ. آئیے آپ کی بارگاہ میں ایک اور سوال لے کر چلتے ہیں اور سوال کیا ہے ایک عنوان اور ایک گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت ثم الحمدللہ دور حاضر جس سے ہم گزر رہے یہ دور بھی بلا شبہ کسی بھی طرح معمولی نوعیت کا دور نہیں. اس دور میں بھی ہمیں یہ اعزاز و اکرام یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اکابرین علماء اہل سنت کی زیارتوں سے مشرف بھی ہو رہے ہیں. قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا
علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، حضور قطب دوراں سیدی و سندی سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ، حضور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ، سیدی و سندی امیر اہل سنت مرشدی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم القدسیہ، یہ تمام مبارک ہستیاں الحمدللہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں، اپنے فیض و برکات لٹا رہی ہیں۔ ہم نے ان کا دور مبارک پایا ہے۔ اتنے اکابرین کا دور جب ہم پا رہے ہیں، ہم ان سے مستفیض ہو رہے ہیں، ان کے افکار و خیالات کو اپنے ذہن و دل میں منتقل کر رہے ہیں، اتنا کچھ جب اپنے اندر ہم محفوظ کر رہے ہیں، تو اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اب ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اتنے خوبصورت اور اتنے عظیم لوگوں کے جب ملفوظات ہمارے پاس آ چکے ہیں، موجود ہیں، آن دی ریکارڈ ہیں، ہم نے جہد مسلسل کرتے پایا ان تمام اکابرین کو، ان تمام اولیاء کاملین کو ہم نے دیکھا کہ یہ کس طرح دین و مسلک کی خدمت میں رات دن مصروف عمل ہے۔ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر ہم راہ راست سے ہٹ جاتے اور اپنے نظریے کو چینج کر دیتے، اپنے معاملات کو کسی اور طرف منتقل کر دیتے، مال و حشم کے پیچھے لگ جاتے ہیں، دولت کے پجاری بن جاتے ہیں، تو ہم کتنا قصوروار ہیں؟ کردار ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ارشاد فرمائیے اپنے الفاظ میں ان تمام اکابرین کی ذات مبارکہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، جیسا کہ آپ نے فرمایا تو ان تمام نظریات کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت کے ایک شعر میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں، میرا دین پارا نا نہیں، روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، اور ان چند روٹی کے ٹکڑوں کے خاطر میں اپنے اکابرین کو بھلا دوں، اور وہ احباب کہ کامران صدیقی بھائی جیسا آپ نے تذکرہ کیا، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا معمول کیا ہوا کرتا تھا کہ آپ جو مجاہدین ختم نبوت تھے، مجاہدین ناموس رسالت، ان کے آراز کیا کرتے تھے، اور ان کے آراز عرس منانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ عوام میں عشاقان مصطفیٰ میں ایک کانسیپٹ آئے کہ جن اکابرین نے قربانیاں دیں، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور قائد ملت اسلامیہ جو مجدد بھی جن کو علماء نے لکھا، اور اسی طرح دیگر احباب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق محبت کے خلیفہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی، ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دیگر اکابرین جو اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے تھے، ان کے آراز کیا کرتے، عرس منایا کرتے تھے، تاکہ عشاقان مصطفیٰ میں اس چیز کی بیداری آئے، آگاہی آئے، جنہوں نے قربانیاں دی، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ عز و جل آج ہم یہ صلہ پا رہے ہیں، عشق رسول کے جام پی رہے ہیں۔ دوسری بات، حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے متعلق ایک نعت خواں ماشاءاللہ عز و جل ہمارے الحاج شاہ رخ قادری دامت برکاتہم العالیہ سے بھی ان کے متعلق ہم نے سنا کہ ماشاءاللہ عز و جل بڑی کامل شخصیت تھے، اور علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا معمول کہ آپ ایک ایک رات میں 4 جگہ واعظ فرمایا کرتے، 4 جگہ 5 جگہ واعظ فرمایا کرتے تھے، اور بلا کسی معاوضے کے، معاوضہ طے کیے بغیر انہوں نے فکر رضا کو ہم تک پہنچایا۔ حضور میں عرض کرنے کا مقصد تو یہی ہے نا حضور کہ یہ اکابرین کی جہد مسلسل بھی تو ہمارے درمیان موجود ہے نا، ان کے روشن ریکارڈ بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں، بالکل بالکل، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کے عشق و محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، جن پہ فدا ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ تو جب یہ اکابرین یہ کردار پیش کر کے گئے ہیں، تو اب ہمارا کیا کردار ہے اس حوالے سے؟ ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے نا، اکابرین کے کردار کو فالو کریں، نہ کہ دنیا کی مال و جاہ میں اور عزت و آبرو حاصل کرنے کی چکر میں ہم اپنے اصل مقصد کو بھلا دیں۔ آج تو 20,000 لفافے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا حضور، دیکھیں کیا فالو کریں؟ 20,000 25,000 کی جو لفافے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو مسئلہ دراصل یہ ہے کہ یہ بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے، مد نظر رکھنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا جو چیز مارکیٹ میں بکنے کے لیے آتی ہے وہ ایک حد تک بکتی ہے، اللہ، اس پروڈکٹ کی جب تک مارکیٹنگ کی ویلیو ہے اس پروڈکٹ کی مارکیٹنگ ہوتی رہے گی، واہ واہ سبحان اللہ، 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال،
ایک وقت آئے گا اس پروڈکٹ کو لوگ استعمال کرنا چھوڑ دیں گے. اگر آج آپ کوئی پروڈکٹ بنے ہوئے ہیں نا تو اپنی پروڈکٹ آپ نے جو اپنے آپ کو پروڈکٹ بنایا ہوا نا, کل ایک وقت ایسا آئے گا آپ کو لوگ بے وقوف سمجھنا شروع کر دیں گے. آپ کی جگہ کوئی اچھی پروڈکٹ آ جائے گی, لوگ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے, اس کو خریدنا شروع کر دیں گے. آج لوگ آپ کو 20,000 25,000 میں خرید رہے ہیں, کل کوئی اچھا آئے گا, اس سے اچھی پروڈکٹ آئے گی, لوگ اس کو خریدنا شروع کر دیں گے. کبھی آپ اپنے آپ کو, اپنی شخصیت کو قیمتی سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے. یاد رکھیے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج آپ کے اوپر فضل کیا ہے, آپ کی آواز اچھی ہے, آپ اچھے نعتخواں ہیں, نہ کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس تعریف و ثنا کو کے ریٹ لگانے کے بجائے, اس تعریف و ثنا کے جو معاوضہ حاصل کرنے کے بجائے, اسی نظری اعلیٰ حضرت پر نظر رکھیے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. ایک وہ بھی تو نعتخواں تھے الحاج مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ, ہم نے ان کا بھی دور دیکھا کہ ماشاءاللہ عز و جل بلبل روضہ رسول کے نام سے مشہور, اور پھر ان کے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا سیدی میرے پیر و مرشد شیخ الیاس اتار قادری صاحب دامہ برکاتہم العالیہ, آپ ان کے بارے میں فرمایا کرتے کہ مشتاق ماشاءاللہ سرور میں ہے, اور ایسا سرور والا نعتخواں کہ آج جس کی نعتوں کا سرور الحمدللہ عز و جل عشاقان مصطفیٰ کی دلوں کی ٹھنڈک, کانوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے. تو ایسے سرور والے تو بننے کی کوشش کریں نا کہ جو احباب دنیا سے چلے گئے, الحاج خالد حسنین خالد صاحب دنیا سے چلے گئے لیکن عشاقان مصطفیٰ کی دلوں میں زندہ ہے, ایسے لوگوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. ناظرین محترم, خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس یقین کے ساتھ اپنی نشریات کو آگے بڑھائیں گے, اس فکر کے ساتھ ہم آگے چلنے کی کوشش کریں گے کہ افلاک کے پردوں سے بھی آگے جو نظر ہے, افلاک کے پردوں سے بھی آگے جو نظر ہے, سرکار دو عالم کی غلامی کا اثر ہے, سرکار دو عالم کی غلامی کا اثر ہے. اچھا علامہ صاحب, آپ سے ایک آخری سوال, پھر یہ سیگمنٹ میں کلوز کرنے کی طرف جاؤں گا, کہ دور حاضر میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی اگر اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے اور خلوص کے ساتھ کام کر رہا ہے, بے لوث ہو کر کام کر رہا ہے, اور اپنے کم وسائل میں, محدود وسائل میں اگر وہ جہد مسلسل کر کے کسی بھی طرح خدمت دین و مسلک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس دوران کچھ احباب اس انتظار میں بھی ہوتے ہیں کہ کسی طرح کوئی خامی, کوئی ویک پوائنٹ حاصل ہو, جس کو لے کر, جس کو کھینچ کر, جس کو ٹول دے کر آپ شخصیت کو داغدار کر سکیں, شخصیت پہ کوئی دھبا لگا سکیں. تو ایسے عوامل کے لیے, ایسے احباب کے لیے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ اگر کوئی خلوص سے کام کر رہا ہے, بے شمار نعتخواں ایسے ہیں جو بہت اخلاص کے ساتھ خدمت دین و مسلک کر رہے ہیں, بے شمار تنظیمات ایسی ہیں جو بہت اخلاص کے ساتھ خدمت مسند حسان پر گامزن ہیں, بہت سارے علماء کرام ایسے ہیں, بہت سارے مبارک ناموں کو میں جانتا ہوں کہ جو بے لوث ہو کر دین و مسلک کی خدمت پر کاربند ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ موجود رہتے ہیں کہ جو عشق اعلی حضرت کا دم تو بھرتے ہیں, لیکن وہ شاید اس طاق میں رہتے ہیں, اس جستجو میں رہتے ہیں کہ کوئی ہلکا سا ویک پوائنٹ ملے, کوئی لرزش ہو جائے تو اس کو کھینچا جائے. ایسے احباب کے لیے, ایسے منتشر احباب کے لیے, ایسے ظالم احباب کے لیے کیا ارشاد فرمائیں گے اپنے الفاظوں؟ ایسے احباب کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ کرنے والے کام کرو, ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں ڈال دیے جاؤ گے, اور آپ نہ کرنے والے کاموں میں ڈال دیے گئے تو پھر آپ نیکیوں سے محروم ہو گئے. آپ جس شخصیت کے متعلق کنٹروورشل چیزیں لے کر آ رہے ہیں, اس شخصیت کو آپ نے کنٹروورشل بنا دیا. لیکن یاد رکھیے گا, جو تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں نا, جو تماشا کرنے والے ہوتے ہیں, کروانے والے ہوتے ہیں کسی کا, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کا بھی تماشا بن جاتا ہے کسی نہ کسی طرح. تو جو پھلدار درخت ہے نا, اس پھلدار درخت کو رہنے دیجئے. کائے کے لیے اس پھلدار درخت کو آپ اجاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا, پھلدار درخت کو پتھر مارنے والوں کو تو پھل حاصل ہو جاتا ہے الحمدللہ عز و جل, لیکن جو آپ پتھر مار رہے ہیں تو آپ صرف پتھر مارنے والوں میں شامل ہو رہیں گے. ایک خوبصورت پھلدار درخت آپ کبھی بھی نہیں بن سکتے. تو آپ جس پھلدار درخت کو پتھر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, تو خدارا آپ بھی کچھ نہ کچھ اپنا حصہ شامل کرتے ہوئے اپنی شخصیت کو پھلدار درخت بنانے کی کوشش کریں, نہ کہ ایک پھلدار درخت کو آپ اجاڑنے کی کوشش کریں. بہت ہی خوبصورت انداز میں سامعین محترم, دنیا بھر میں امت کا بھلا یوٹیوب چینل سے یہ مبارک سیگمنٹ دیکھنے والے عشاقان ذکر رسول بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ نے اس میرے سوال کا جواب عطا فرمایا. سمجھنے والے کے لیے میں بھی عرض کروں گا ان تمام تر
طاق میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بہت ہی مخلصانہ انداز میں کہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ پھلدار درخت کو پھلدار رہنے دیں، آپ اس کو اجاڑنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کے اچھے پلوں کی تعریف ضرور کریں، اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں، مخلصین کا ساتھ ضرور دیجئے، ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ یہی ہمارے اس پلیٹ فارم کا پیغام بھی ہے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر نعت رسول سننے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں حضرت علامہ مولانا ابو الحسن حافظ احمد رضا مدنی سے ملتمس کے نعت رسول پیش فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آخری سوال اور اس کے ساتھ آج کا یہ سیگمنٹ اختتام پذیر ہوگا۔ نعت رسول پیش کر رہے ہیں حافظ احمد رضا مدنی۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، 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 ہمیشہ نشر گئے روح یار آنکھوں میں ہمیشہ نشر گئے روح یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی گئی یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، پیا گئے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا گئے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ اللہ شہزادہ اعلی حضرت مفتی الاعظم ہند عبد المصطفیٰ نوری علیہ رحمت کا کلام پیش کر رہے تھے علامہ احمد رضا مدنی۔ آخری میں دیکھنے والے تمامی عشاقان ذکر رسول کو علامہ صاحب کیا پیغام دیں گے آپ؟ دور حاضر میں نعتیہ منظر نامہ بہت روشن ہے اس لحاظ سے اور بہت زیادہ جلوے بکھیر رہا ہے اس لحاظ سے کہ نوجوان نسل نعت کی طرف بہت زیادہ تیزی سے آ رہی ہے۔ مسند احسان میں نعت کا ذوق بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ ہر نوجوان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اچھی نعت شریف پیش کرے اور نعت خانوں میں اس کا شمار ہو جائے۔ آنے والے نئے نعت خانوں کو کیا آپ میسیج دیں گے، کیا آپ پیغام دیں گے، کیا آپ فکر منتقل کریں گے کہ وہ اگر نعت رسول پیش کرنے مسند احسان کی رونق بن رہے ہیں تو وہ کس انداز میں اپنے آپ کو پیش کریں؟ آپ کے کیا الفاظ ہیں مبارک، ارشاد فرمائیں۔ نعت خواہ احباب کو میرا یہی پیغام ہے کہ تمام نعت خواہ احباب، یقیناً آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ اگر کوئی آپ کو حرف تنقید لا رہا ہے تو وہ آپ کا دشمن ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سمجھایا اسے ہی جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اور آپ کو اگر کوئی سمجھانے والا ہو، علماء کرام جیسا کہ آپ کی اصلاح کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اتنا بڑا ظرف رکھیے
کہ آپ ان کی اصلاح کو قبول کرنے والے بنیں. اور نعت و احباب کے لیے جو ایک بہترین مشورہ ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ جب کلام کا انتخاب کرتے ہیں، کلام کا انتخاب کرنے میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے جو میں کلام پڑھ رہا ہوں یہ کلام کس شاعر کا لکھا ہوا ہے. صحیح، جیسا کہ نعت و احباب کو دیکھا گیا اعلیٰ حضرت سید امام اہل سنت کے کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی اعلیٰ حضرت کا یہ کلام ہے، صرف نام سنا ہوا ہوتا ہے. تو آپ اعلیٰ حضرت کے کلام ضرور پڑھیے لیکن ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے. اسی طرح دیگر شعراء کے آپ کلام پڑھتے ہیں تو آج کل جیسا کہ کامران صدیقی بھائی ایک ہوا چل پڑی ہے کہ اغیار کے بہت سارے اس طرح کے کلام کہا جائے، ان کو کیا کہا جائے، مطلب ان کی چرب زبانی ہے. دیکھیں یہ تو رب کریم کا کرم ہے نا، رب کریم نے ان سے کام لیا ہے. صحیح ہے، اب ان کی چرب زبانی کو آپ پیش کر رہے ہیں جو اغیار ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، اغیار ہیں، آپ سمجھ جائیں میں کس کی بات کر رہا ہوں. ناظرین آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ہم اغیار کی چرب زبانی کی طرف تو جا رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق محبت نے نظریہ دیا ہے، اور اسی طرح جو علماء نے اکابرین نے ہمیں نظریہ دیا ہے، ان نظریات کو فالو کرنے والوں کے کلام پڑھ رہے ہیں، اغیار کے کلام پڑھ رہے ہیں. اور نعت و احباب سے گزارش یہی ہے کہ نعت ضرور پیش کیجئے، نعت ضرور پڑھیے. آپ اچھی آواز میں نعت پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. ناظرین محترم، آپ نے سماعت کی آج کی نشست حضرت علامہ مولانا ابوالحسن حافظ احمد رضا مدنی کے ساتھ. امت کا بھلا یوٹیوب چینل اپنی تمام تر کوششوں میں کس حد تک کامیاب ہے؟ آپ اس سیگمنٹ میں مزید کیا اضافہ چاہتے ہیں؟ آپ کے مفید مشورے، آپ کی رائے، پسندیدگی، ناراضگی جو بھی ہے، کمنٹ سیکشن منتظر ہے، آپ اس میں اظہار فرمائیں تاکہ ہم اس اپنے سیگمنٹ کو مزید بہتر بنا سکیں. آپ کی رائے کا منتظر ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ ہم اپنے اگلے مہمان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ممکن ہو آسانی کے ساتھ جہاں جہاں تک اس سیگمنٹ کو آپ شیئر کر سکتے ہیں ضرور فرما دیجیے گا. اس لیے فرما دیجیے کہ جب تک آپ کا شیئر سوشل میڈیا پر برکتیں لٹاتا رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ کرتا رہے گا. اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.